سیاسی استحکام کے حوالے سے 2023 کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ کرن، آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ دیکھیں، میں نے پچھلے سال یہ جو 2022 ہے اس میں 2-3 پریڈکشنز کی تھی اور وہ الحمدللہ سچ ثابت ہوئیں۔ میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2022 کے فروری میں 19 فروری سے 26 مارچ تک جو ہے یہ عمران خان کے لیے بہت کروشل ٹائم رہے گا۔ اگر اس نے سٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو پریشانی ہوگی اور اس کی سیاست اور اس کی شخصیت دونوں ڈیمیج ہوگی، اور جتنا ٹائم یہ 26 مارچ کے بعد یہ گزاریں گے، مطلب ہے کہ اس سے آگے دن گزاریں گے تو ایک دن 1 سال کا ہوگا۔ تو انہوں نے 9 اپریل کو سٹیپ ڈاؤن کیا، بلکہ اپنی وزیر اعظم شپ سے چلے گئے۔ سٹیپ ڈاؤن تو نہیں کیا، ان کو کروایا گیا تو وہ چلے گئے۔ اسی طرح پھر میں نے کہا تھا کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر ان کے لیے بہت سخت ہوگا، اور وہ اگر اس میں بھی نہ سنبھل سکے تو پھر یہ پریشانی اور مصیبتوں میں گھستے چلے جائیں گے۔ اب آ گیا 2023۔ 25 اکتوبر کو ایک سورج گرہن لگا تھا، اور وہ سورج گرہن کے اثرات جو ہیں وہ 26 فروری کو ختم ہو رہے ہیں، اور کیونکہ یہ 2023 جو ہے یہ 7 کا ہندسہ ہے، اور 7 کا ہندسہ جو ہے یہ پاکستان کا ہندسہ ہے، اور لیکن اس کا اگر ستاروں میں اس کی اور اس میں دیکھیں تو یہ کیتھو کا نمبر ہے۔ کیتھو جو ہے وہ پریشانیاں، مصیبتیں اور نیس اس کو ہم گنتے ہیں۔ تو یہ سال جو ہے یہ ملک کے لیے کچھ بہتریاں بھی لائے گا لیکن کچھ خرابیاں بھی لائے گا۔ یہ بڑے چینج والا سال ہے۔ اس میں جو اصل جو چیز آ رہی ہے وہ 17 جنوری سے ایک چینج آ رہا ہے جو پاکستان کے لیے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا اور ترقی کی طرف لے کے جائے گا، جو اگلے 10 سال تک مسلسل کام کرے گا۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، تو یہ چینج ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ پیش گوئی کر رہے ہیں کیا، جو نئے ایک سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں کرن، بات یہ ہے کہ آپ ہماری بات میں سے سیاسی سوال نہیں آپ نے نکالنا۔ اچھا، کیونکہ ہم جو ہے نا میں نے تو آپ سے پوچھا ہی سیاسی سوال ہے، میں نے سیاست کے لیے تو پوچھا ہے، تو میں نے اسی لیے اس کا ستاروں اور سیاروں سے جواب دیا ہے۔ ہاں، تو وہ جواب۔ اب سامیہ، السلام علیکم، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے تو غلام صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کچھ ایسی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں 2023 میں؟ جی، سب سے پہلے تو کرن، موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کے دیکھنے والوں کو، سما کے چاہنے والوں کو میری طرف سے نئے سال کی اللہ پاک وہ ساری آسانیاں مبارک کرے جو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جیسے غلام صاحب نے ذکر کیا کہ 2022 کی کچھ پریڈکشنز کا، ہمارا ٹائم آگے پیچھے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن بات ایک ہی طرف جاتی ہے، کیونکہ پچھلے سال کیونکہ کنٹینیوٹی ہے تو مجھے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور آن بورڈ ہیں پیش گوئیاں، میں ان سے بیک آف نہیں کر سکتی۔ جو پچھلا سال تھا، میں نے کہا تھا 19 جنوری سے جو شروع ہونے والا ٹائم ہے خان صاحب کے لیے، شیخ رشید صاحب کے لیے، عثمان بزدار صاحب کے لیے ایک سختی کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میرا یہ ان کو سمجھانا تھا کہ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ مدت بائے ہک اور بائے کروک پوری کرنے کے چکر میں آگے عدت نہ کاٹنی پڑ جائے۔ خیر، مارچ اینڈ تک میں نے کہا تھا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہوگا۔ جو سیٹ اپ جو مجھے حکومت خطرے میں نظر آتی تھی، ہم سب نے دیکھا کس طرح رجیم چینج ہوئی، کیونکہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم صرف ستاروں سے، میں تو اپنی بات جو کروں گی، میں تو صرف جس طرح گوگل میپ رہنمائی کرتی ہے آپ کی، اسی طرح ان ستاروں سے بس رہنمائی مجھے ملتی ہے کہ یہ والا جو ٹائم خان صاحب کے لیے شروع ہوا ہے، یہ ابھی لاسٹ کر ہے، وہ تو جب آپ عمران صاحب کے سوال پہ آئیں گی تب ہم بات کریں گے۔ ابھی آپ نے سوال پوچھا کیا 2023 میں سٹیبلٹی آتی ہے؟ 2023 کا نمبر بھی 7 ہے، جیسے غلام عباس صاحب نے کہا، پاکستان کی نمرولوجی کریں، اس کا بھی نمبر 7 ہے۔ میں نمبر 7 کو معجزوں کا نمبر کہتی ہوں۔ مجھے 2023 میں یہ نہیں کہتی، لفظ سخت ہو جاتا ہے، بیرونی مدد، مجھے یہ روحانی مدد کا سال لگتا ہے پاکستان کے لیے۔
یہ جو ہم جملے سن رہے ہیں ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے, دیوالیہ ہو جائے گا. کرن, مجھے اپنے رب سے اتنی پیاری امید ہے, کچھ تاریخیں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. 18 جنوری, اس کے بعد 8 مارچ اور پھر 21 مارچ, ان 3 تاریخوں سے گریجولی پاکستان کی اکانومی کو کچھ نہ کچھ سنبھالا ملتا ہے. وہ بیرونی مدد کے, میں اس کو روحانی مدد کا نام دوں گی اس سال,